السلام علیکم۔ آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل پر اور آپ سب کا خوش آمدید میرے یوٹیوب چینل پر جو کہ ہے ناولز بائی منال مہر۔ یہ میرا دوسرا یوٹیوب چینل ہے جس کو میں نے شروع کیا ہے آپ سب کے لیے۔ جانتی ہوں کہ اس میں پریویس والی ایپیسوڈ نہیں ہے، اس لیے پریویس والی ایپیسوڈ جیسے بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میں ڈالتی رہتی ہوں۔ تو آج میں جو ہے کیس نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو آج بنا دیری کیے ہم لوگ کیس نمبر 7 کو ریڈ کرتے ہیں۔ اگلی اس وجہ سے نہیں آ رہی کیونکہ میں بہت زیادہ اپسیٹ ہوں بیکاز آپ لوگ چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، اس وجہ سے میں جو ہے اگلی کیس اپلوڈ نہیں کر رہی، نہ ہی مجھ سے لکھی جا رہی ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی ہے کہ پیچھے والی ایپیسوڈ جلد سے جلد کور کر کے یہاں پر اپلوڈ کروں۔ ٹارگٹ تو آپ لوگ ڈن نہیں کر رہے، اس لیے میں یہی پریویس والی ایپیسوڈ کو فی الحال اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو آئیے ریڈ کرتے ہیں۔ سعدیہ بیگم اور اسد صاحب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ مشال کی باتوں پر دونوں ہی پریشان ہو چکے تھے۔ جب دروازہ کھولتا حاشر اندر آیا۔ دونوں نے بیک وقت نظر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔ اپنے سامنے حاشر کو دیکھ کر دونوں کو یکگونا سکون محسوس ہوا۔ اسد صاحب اسے دیکھ کر مطمئن تھے مگر ناراضگی سے منہ موڑ گئے۔ اس کی لا تعلقی پر ناراضگی کا اظہار بھی تو کرنا تھا۔ تم تو نکاح کے بعد ایسے غائب ہوئے جیسے بس بھاگنے کے چکروں میں تھے۔ تم جانتے ہو مجھے کتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ اسد صاحب شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھ کر بولے۔ سوری ڈیڈ، سچ میں مصروف تھا۔ ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، دوسرا ایک بہت ضروری کام نپٹا رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ان کے نزدیک ٹھہرتا ہوا بولا۔ تم ہمیں انفارم تو کر سکتے تھے، تمہاری وجہ سے مشال بھی کتنی پریشان ہے۔ وہ اب بھی خفی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ تو شروع سے ہی پاگل ہے، اسے چھوڑیں اور میری بات سنیں۔ ڈیڈ مجھے گور بعد میں لینا، مجھے آپ سے اور پپھو سے ضروری بات کرنی ہے۔ مشال کو پاگل کہنے پر اسد صاحب نے اسے زبردست گوری سے نوازا۔ شرم تو نہیں آتی، اپنی منکوحہ کے بارے میں بول رہے ہو؟ وہ اسے شرم دلانے کی خاطر بولے۔ اچھا بھئی مان لیا آپ کی بانجی بہت سمجھدار ہے، اب کام کی بات کر لیں۔ وہ ان کی باتوں کو ابھی بھی لاپرواہی سے سن رہا تھا۔ اسد صاحب افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے۔ پھپھو آپ سے وردہ کے متعلق بات کرنی ہے۔ میں نے اس انسان کا پتہ لگا لیا ہے جس سے وردہ کے روابط تھے۔ زید نام ہے اس کا، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ کچھ مہینوں پہلے شادی تھی مگر اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہے۔ میں نے اچھے سے اس کی عقل درست کی ہے مگر وہ واقعی سدھر چکا ہے۔ میں صرف اسے ہی قصوروار نہیں ٹھہرا سکتا، یہاں غلطی وردہ کی بھی ہے۔ وہ وردہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ جس حال میں وردہ ہے نکاح صرف وہی انسان کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے یہ حقیقت لوگوں کے سامنے کھلے وردہ کو اس انسان کے ساتھ رخصت کر دیں۔ وہ انسان راضی ہے، اب وردہ کو کیسے راضی کرنا ہے یہ آپ پر ہے۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ سعدیہ بیگم دم سادے اسے سن رہی تھی۔ حاشر مجھے سمجھ نہیں لگ رہی میں کیا بولوں۔ وہ نمی بھری آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی۔ پھپھو آپ کو اس انسان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری نظر پل پل اس پر ہوگی۔ آپ بے فکر رہیں، وردہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ ان کی پریشانی دور کرتا ہوا بولا۔ بیٹا میں تمہارا یہ احسان کیسے بھولوں گی، تم نے میری اتنی بڑی پریشانی حل کر دی۔ وہ تشکر کے احساس سے اسے دیکھ کر بولی۔ آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں، آپ سے وعدہ کیا تھا اور بیٹوں کا بھلا کوئی شکریہ ادا کرتا ہے؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا ہوا محبت سے بولا تھا۔ سعدیہ بیگم اب بھی تشکر بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ان کے سر سے جیسے بہت بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ وہ کب سے ہوش بھلائے ایک ہی جگہ پر بیٹھی تھی۔ فلیٹ میں سارا سامان ارد گرد بکھرا ہوا تھا۔ اس کے بال بے ترتیبی سے چہرے کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس بکھرے حلیے میں کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ نفرت ہے مجھے تمہارے مسکراتے چہرے سے، وہ ماہا کا مسکراتا چہرہ تصور میں لاتی ہوئی بولی۔ اسمارا کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس نے شروع سے ہی اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے بہت محنت کی تھی۔ بہت سی خواہشات کو اپنے محدود وسائل کو دیکھ کر اندر ہی دبا لیا تھا۔
اس نے سوچ رکھا تھا کہ اپنی ادھوری خواہشات کو وہ اپنے شوہر کے ساتھ پورا کرے گی، مگر شادی کے بعد اس کی زندگی جہنم بن کر رہ گئی تھی۔ اس کا شوہر کوئی سائیکو تھا جو چھوٹی چھوٹی بات پر اس پر شک کرتا، مارتا پیٹتا، ٹارچر کرتا۔ وہ 2 سال تک اسی عذاب میں مبتلا رہی۔ شادی کے 1 سال گزر جانے کے باوجود جب وہ اولاد کی نعمت نہ دے سکی تو اس پر وہ الگ اس کی ذات کو نشانہ بناتا۔ ان 2 سالوں میں اس کے دماغ پر گہرا اثر ہوا تھا۔ وہ بیٹھی بیٹھی کھو جاتی تھی، چیزوں کو بھول جانا، اپنے حواس کھو دینا، یہ عام سی بات تھی۔ پھر جانے اس کے شوہر کو رحم آ گیا۔ آخر کار وہ اسے کسی بیکار شے کی طرح اپنی زندگی سے باہر نکال چکا تھا۔ اس کے گھر والوں نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ کسی کے قابو میں نہ آتی تھی۔ اس حادثے نے اس کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ طلاق کے بعد وہ ان حالات سے نکلنے کے لیے دوسرے شہر شفٹ ہو گئی، جہاں پہلی ملاقات ہی ماہا سے ہوئی۔ اسے اتنا خوش باش دیکھ کر جانے کیوں اس کا دل حسد کی آگ میں جلنے لگا۔ سارم کا اس پر اس قدر مہربان ہونا اسے ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ اس نے بھی تو ایسے ہی ہم سفر کی خواہش کی تھی، مگر سب اس کی سوچ کے برعکس ہوا تھا۔ اس نے ماہا اور سارم سے جھوٹ کہا تھا کہ وہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے۔ نہ ہی اس کی کوئی بوتیک تھی، بلکہ اس کے سارے اخراجات اس کے والدین اٹھا رہے تھے۔ یہ فلیٹ بھی کسی رشتہ دار کا تھا۔ وہ حسد کی آگ میں جلتی جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی تھی۔ وہ اس ممتا کے احساس سے محرومی پر ماہا سے جل رہی تھی۔ اس کی حسد کی آگ جانے ان کی زندگیوں میں کیسے طوفان لانے والی تھی۔ نشوا، ادھر آؤ، ذرا میری بات سنو۔ میرو لاؤنج میں آرام دہ حالت میں بیٹھی ساتھ ساتھ موبائل پر کسی کو میسج کرنے میں مصروف تھی۔ موبائل اسکرین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ موبائل کو سائیڈ پر رکھتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ نشوا نے قریب بیٹھتے رشک سے اس کے کھلتے چہرے کو دیکھا۔ یزدان بھائی تھے؟ وہ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر بولی۔ میرو نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ آج کل تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ میرو کے چہرے کی مسکراہٹ اب سمٹ چکی تھی۔ وہ نہایت سنجیدگی سے اسے پوچھ رہی تھی۔ میں سمجھی نہیں۔ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھ کر بولی۔ کیا چل رہا ہے تمہارے اور آہان کے درمیان؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ کچھ بھی نہیں، نشوا نے گڑبڑاتے ہوئے خواہ نظریں چرائی تھیں۔ سچ سچ بتاؤ نشوا، بالکل سچ، یہ بہانے بنانا بند کرو۔ میرو اسے منہ کھولتا دیکھ کر ٹوک گئی۔ نشوا گہرا سانس بھرتی کل ہوئے جھگڑے کی بابت بتا گئی۔ دیکھو نشوا، تم جانتی ہو آہان سے میرا رشتہ کچھ عجیب سا ہے۔ وہ مجھے اپنی بہن مانتا ہے تو وہ بھی مجھے بھائیوں کی طرح عزیز ہے۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی، تمہاری توجہ اس سے ہٹ چکی ہے۔ تم اپنی سرگرمیوں میں اس قدر مصروف ہو تمہیں ارد گرد کا ہوش ہی نہیں۔ یہ بات صرف میں نہیں، شیری خالہ اور گھر کے باقی لوگ بھی محسوس کر رہے ہیں۔ کتنا وقت ہوا ہے تمہاری شادی کو جو تم یہ اجاڑ حلیہ لیے پھرتی ہو، ہمیشہ اپنے آپ میں مگن رہتی ہو۔ وہ بولتی بولتی مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ نشوا کی نظریں شرمندگی سے جھکتی چلی گئیں۔ تمہاری اس جھکی نظروں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ تمہاری وجہ سے میرے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے، میں ہرگز تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ تم جانتی ہو میرے اور یزدان میں کتنی مشکلات آئیں، مگر ہم نے بے وقوفی کرنے کی بجائے سمجھداری سے کام لیا۔ اس رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے صرف ایک کا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ دونوں طرف سے برابر کوشش کرنی پڑتی ہے، کبھی کبھار جھکنا پڑتا ہے۔ خیر ان سب کو چھوڑو، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے۔ وہ نہایت افسوس سے اسے دیکھ کر بول رہی تھی۔ سوری، مگر میں نے جان بوجھ کر کبھی اس کو اگنور نہیں کیا۔ نشوا شرمندہ سے انداز میں بولی۔ میں تمہارے سوری کا کیا کروں؟ یہ تو تمہیں آہان سے بولنا چاہیے۔ تم جانتی ہو اس نے کتنے مشکل حالات دیکھے ہیں، کتنی تکلیفیں سہی ہیں۔ تم اس کی جگہ ایک بار خود کر رکھ کر دیکھو تو تم تب بھی اس کی تکلیفوں کو سمجھ نہیں پاؤ گی۔ تم نے تو عیش و عشرت سے اس گھر میں سب کے لاڈ پیار کے سائے میں زندگی گزاری ہے۔
کبھی مشکل حالات نہیں دیکھے، تم نہیں سمجھ سکتی۔ وہ ہمیشہ سب کے لاڈ پیار کو ترسا ہے۔ تمہیں تو چاہیے تھا اسے ٹائم دیتی، مگر افسوس یہاں مجھے تمہیں سمجھانا پڑ رہا ہے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی۔ آئی ایم سوری، مجھے واقعی سمجھنا چاہیے تھا۔ میں بالکل اچھی بیوی نہیں ہوں، وہ نم پلکوں سے بولی تھی۔ میرا مقصد تمہیں نیچا دکھانا یا معافی منگوانا نہیں تھا۔ بس میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو رشتہ تم دونوں کے درمیان ہے بڑا پیارا ہے اور ساتھ ساتھ نازک بھی۔ جتنا ہم اس رشتے کو وقت دیں گے اتنی ہی یہ پروان چڑھتا ہے، اس میں نکھار آتا ہے، یہ نازک ڈور سے بندھا ہے، دونوں فریقین کی کوشش سے کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ جماتی ہوئی بولی، تم صحیح کہہ رہی ہو، میں اپنی غلطی مانتی ہوں، مگر وعدہ کرتی ہوں مزید غلطیاں نہیں کروں گی۔ میں بہت جلد منا لوں گی احان کو۔ وہ اس کے گلے لگتی ہوئی تشکر سے بولی، یہ ہوئی نا بات، اور یاد رکھنا اب اگر تم نے میرے بھائی کو تنگ کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی بار میں نئی بھابھی ڈھونڈ لوں گی۔ میرو اسے دیکھ کر مزے سے بولی، ایسے ہی دوسری بھابھی ڈھونڈ لو گی؟ تمہیں اور تمہارے بھائی کو سدا مجھے ہی جھیلنا پڑے گا۔ نشوہ اپنی ٹون میں آتی گور کر بولی۔ پھر ان کا نام ختم ہونے والا باتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سارم فلیٹ میں داخل ہوا جب سامنے ہی ماہا اسمارا سے باتوں میں مصروف تھی۔ سارم کے چلتے قدم ٹھٹک کر رکے۔ اسمارا کی الٹی سیدھی باتیں اس کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا گئیں۔ وہ قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھتا ان کے نزدیک آیا۔ السلام علیکم۔ وہ اونچی آواز میں سلام کرتا انہیں اپنی طرف متوجہ کر چکا تھا۔ اسمارا کی زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سارم، آج آپ جلدی آ گئے۔ ماہا صوفے سے اٹھتی اس کے نزدیک آئی تھی۔ سارم نے اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر اس کا ماتھا چوما۔ ماہا اسمارا کے سامنے اس جسارت پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ اس نے اسمارا سے نظریں چرائی تھیں۔ میں چلتی ہوں۔ وہ صوفے سے اٹھتی خاموشی سے باہر نکل گئی۔ سارم نے پرسوچ نظروں سے اس کی پشت کو گھورا۔ آج کل یہ بہت زیادہ ہمارے فلیٹ کے چکر نہیں لگا رہی؟ میں جب بھی آؤں یہ یہیں موجود ہوتی ہے۔ سارم کھوجتی نظروں سے اس کا چہرہ دیکھ کر بولا، ہاں، اس کی کوئی دوست نہیں ہے یہاں، اور وہ یہاں کسی کو جانتی بھی نہیں ہے، اس لیے میرے پاس آ جاتی ہے۔ ماہا ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آج کے بعد مجھے وہ تمہارے آس پاس نظر نہ آئے۔ سارم سپاٹ چہرے سے بولا تھا۔ ماہا کے چہرے کی مسکراہٹ سمٹ چکی تھی۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اچھی لڑکی ہے، وہ آتی ہے تو دل بہل جاتا ہے۔ ماہا بھی سنجیدہ تاثرات سے بولی، جانتا ہوں کتنی اچھی لڑکی ہے، باتیں بھی سن چکا ہوں اس کی، کیسے تمہیں اپنے الٹے سیدھے مشوروں سے نواز رہی تھی۔ ایسی ہوتی ہیں اچھی لڑکیاں، جو آ کر دوسروں کا گھر برباد کرنے کی کوشش کریں۔ جو تمہارے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں آ رہی ہیں وہ یہیں سے آ رہی ہیں۔ سخت زہر لگتے ہیں مجھے ایسے لوگ جو بے فضول دوسروں کی زندگیوں میں زہر بھرتے ہیں۔ وہ بول رہا تھا، ماہا کے پاس جواباً کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ نظریں جھکا کر رہ گئی۔ دور رہو اس سے، وہ کہتا ہوا فریش ہونے کی غرض سے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ مشال نے حیرانگی سے اسے دیکھا جو پہلے کبھی یوں اس کے کمرے میں نہیں آیا تھا۔ مشال اپنی حیرانگی پر قابو پاتی بڑک کر اس کے نزدیک آئی۔ یہ کیا طریقہ ہے حاشر کسی کے کمرے میں آنے کا؟ لگتا ہے مینرز آپ بھول چکے ہیں، کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں۔ مشال اسے شرمندہ کرنے کی خاطر بولی، اچھا، میں تو بھول گیا تھا۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ مشال نے غصے سے اسے گھورا، کیا کرنے آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی، تمہارا دماغ درست کرنے۔ وہ جواباً اسے گھوری سے نوازتا ہوا بولا، میرے خیال میں اس کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اسے تپانے کی خاطر طنزیہ نظروں سے بولی، تمہاری زبان زہر لگتی ہے مجھے۔ وہ اس کی چلتی زبان کو دیکھتا غصے سے بولا۔ وہ جواباً کچھ نہ بولی، بس سخت نظروں سے اسے گھورتی رہی۔
یہ کیا کہتی پھر رہی ہو پھپھو اور ڈیڈ سے کہ مجھ میں یہ سب قبول کرنے کی ہمت نہیں ہے، اس لیے بھاگ گیا ہوں؟ تمہاری ساری گہر افشانیاں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہیں۔ تمہیں تمیز کب آئے گی؟ تم بار بار میرے خلاف باتیں کر کے اپنی چھوٹی سی جان کو مشکلوں میں ڈال رہی ہو۔ وہ اس کا بازو دبوچتا ہوا بولا۔ مشال نے اس کی گرفت سے بازو آزاد کروانے کی کوشش کی، مگر اس کی پکڑ مضبوط تھی۔ وہ اسے مزید نزدیک کرتا اپنی گرفت میں قید کر گیا۔ بہت شوق ہے میری بیوی کے روپ میں سب کے سامنے متعارف ہونے کا۔ تمہاری دلی خواہش جلد پوری ہوگی، بے فکر رہو۔ وہ طنزیہ نظر اس کے چہرے پر ٹکاتا ہوا بولا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ذات آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کی ذات کی میری زندگی میں رتی برابر بھی حیثیت ہوگی اور خوش فہمی ہے آپ کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ اگر مجبور نہ ہوتی تو میں آپ کی طرف دیکھتی بھی نہ۔ وہ ہاتھ کھینچتی ہوئی جٹپٹا کر بولی۔ چلو مانا مجبوری ہے، مگر بیوی تو تم بن گئی نا میری۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولا۔ مشال نے تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ میری بات دھیان سے سن لو، آج تمہیں تمہاری غلطی پر چھوڑ رہا ہوں، مگر آئندہ احتیاط کرنا۔ اگر تمہاری وجہ سے میرے کسی بھی اپنے کو تکلیف پہنچی تو تمہارا حشر کر دوں گا۔ اب کی بار وہ نہایت سنجیدگی سے دہاڑا۔ چھوڑو مجھے نہیں سننی آپ کی کوئی بات۔ وہ اس کی گرفت میں جٹپٹاتی ہوئی بولی۔ سننی پڑے گی اور ماننی بھی پڑے گی، آئی سمجھ؟ میں نے یہ نکاح صرف اپنے باپ کی خاطر کیا ہے، اس لیے انہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتا اسے اپنی گرفت سے آزاد کر چکا تھا۔ مشال نے اپنے بازو کو نرمی سے سہلایا۔ وہ کمرے سے نکلتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ مشال اس کی پشت کو گور کر رہ گئی۔ جی تو یہاں پر قسط نمبر 7 کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جلد جو ہے قسط نمبر 8 اپلوڈ کروں گی، اور کوشش کروں گی کہ جلد سے جلد پریویس والی ایپیسوڈ کو کور کرنے کی کوشش کروں، تاکہ جو لوگ سٹارٹنگ سے پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو۔ تو سب سے گزارش ہے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ میں بہت زیادہ محنت کر رہی ہوں، آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا۔ تو آگے والی ایپیسوڈ بھی اگر آج رات جو ہے 370 کم از کم سبسکرائبر ڈن ہو گئے تو میں وہ اپلوڈ کر دوں گی۔ میرے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کا اتنا شور ہوتا ہے کہ میں بالکل بھی لکھ نہیں پا رہی، اس کے باوجود بھی میں آپ کے بارے میں سوچتی ہوں کہ میں لکھ لوں۔ اور سائلنٹ ریڈر سے کہوں گی، آپ کے لیے شرم کی گولی میں نے اپنے پیسوں سے خریدی ہے، آپ صبح شام ضرور استعمال کریں۔ اللہ حافظ۔